بائبل بیان کرتی ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ دعا۔ خدا کے ساتھ چلنا حصہ 1۔ دعا حصہ 9۔ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے حصہ 1۔ دعا خدا کے ساتھ میل جول، رشتہ، رفاقت اور مواصلت ہے۔ یہ ایک مسیحی کا اعزاز ہے جس سے مسیحی اپنی زندگی بھر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دعا کوئی طریقہ اور فنی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی فریضہ اور حق ہے جو فرمانبرداری اور ایمان کے رویے کے طور پر بائبل کے مطابق خدا کے علم پر مبنی ہے۔ خدا اور خدا کی بادشاہی کے لیے اور اس کی بادشاہی کے آنے کے لیے دعا کریں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم تو مت ڈر، کیونکہ میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا دیتا ہے وہ ابراہیم کا اجر نہیں ہے، بلکہ خدا خود ابراہیم کا اجر ہے۔ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، اگر ہم خدا کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی یقین کرتے ہیں کہ خدا ہمارے سامنے کام کرتا ہے، تو ہمیں صرف اس بات سے ہی تعلق نہیں رکھنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہماری دعائیں خدا کی طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ہی خدا کی طرف سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، بلکہ خود خدا کے لیے ہیں۔ ہمیں جس چیز کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے وہ خدا ہے۔ میری جان کو خداوند ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان ہے اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ اے میری جان، خداوند ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنیکے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ خدا نے ہم سے ازل سے پیشتر پیار کیا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن خدا باپ چاہتا ہے کہ ہم رضا کرانہ طور پر اس کی تلاش کریں اور خوشی سے اس کے ساتھ چلیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں ضرور مانگنا چاہیے۔ خدا کے بغیر دنیا کی چیزوں کی تلاش کرنے والا شخص بننے کے بجائے ہمیں خدا کی تلاش کرنا چاہیے۔ ایک مسیحی جو خدا کی تلاش کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کی تلاش کا پابند ہے۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہمیں پہلے کیا تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح مسیحی جو خدا کی تلاش کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کی تلاش کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی کے لوگوں کی حیثیت سے اپنی زندگی میں خدا کی حکمرانی کی تلاش کریں گے۔ لہٰذا یسوع نے کہا، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اور اس نے سب سے پہلی بات جو دعا میں پڑھائی وہ یہ تھی کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یسوع جس نے خدا کو اپنا باپ کہا، پہلے خدا کی بادشاہی کے آنے کی بات کر رہا ہے۔ مسیحیوں کو پہلے اسی کی تلاش کرنی چاہیے۔ ہماری دعا خواہش کرنے کی کوئی قسم نہیں ہے جو خدا کو ہماری خواہشات اور منصوبوں سے آگاہ کرتی ہے، بلکہ کامل خدا کا شکر ادا کرنا ہے جو ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ گاتے ہوئے خدا کی ستائش کرنا، خدا کی تمجید کرنا اور خدا کی حمد کرنا ہے۔ خدا جو ہمارے تمام حالات اور احوال کو جانتا ہے،
خدا جو ہمارے ماضی، حال، مستقبل کو جانتا ہے، اور ہمارا قادر مطلق باپ ہے جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ہمیں اس ابدی رشتے پر جس میں ہم خدا میں ہیں، یسوع مسیح میں ہیں، اور خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے، یقین کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے ساتھ اس تعلق کو صحیح طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ ہماری دعائیں خدا کی قوت نہیں ڈھونڈتی، اور نہ ہی ہمیں خدا کی طرف سے کچھ مل رہا ہے۔ ہمیں خدا کی تلاش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے علم کی تلاش کرنا۔ مسلسل زور اس بات پر ہے کہ ہم اپنی روحانی شناخت کو فراموش نہ کریں۔ ہم خدا کے لئے پالک وارث ہیں، جو خدا کی میراث کا اس کے پہلوٹے بیٹے یسوع مسیح، جو خالق خدا کو باپ کہتا ہے، کے ساتھ اشتراک کریں گے۔ ہم خدا کے فرزند بن گئے کیونکہ ہم اس کے فرزند ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی وقت کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، بلکہ چونکہ ہم اس کے فرزند ہیں، ہمیں بچے کی طرح چیزیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو ایک بچہ سب سے زیادہ ایک بچے کی طرح خدا باپ کو جان رہا ہے۔ ایک بار پھر ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری دیکھ بھال کرنے میں خدا کے اعمال ہماری دعاؤں پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ خدا کی وفاداری پر مبنی ہیں۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کی شنوا ہو، اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ خدا نے ابراہیم کو برکت دی اور چاہتا تھا کہ زمین کے تمام لوگ اس کے وسیلے سے برکت حاصل کریں، اور ہم بائبل سے جانتے ہیں کہ وہ برکت خوشخبری ہے۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کے لوگ خدا کو نہیں جانتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اگر ہم خدا کے لوگ، خدا کے فرزند ہیں، تو ہمیں خدا کے بارے میں نہیں بلکہ مناسب طور پر خدا کو جاننا چاہیے۔ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا پر ایمان رکھنے یا خدا سے محبت کرنے سے کہیں زیادہ ضروری خدا کی مرضی کو جاننا زیادہ ضروری ہے۔ یہ واقعی اہم ہے۔ اگر ہم خدا میں دلچسپی نہیں رکھتے اور خدا کو صرف اپنی خواہشات بتانے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو پھر شاید ہم خدا کے فرزندوں کے بجائے خدا کے مالکوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے، وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے، وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ جو لوگ خدا کے کلام کو ثابت قدمی سے سنتے ہیں اور خدا کی مرضی پر عمل کرتے ہیں، وہی اس کے بھائی، بہنیں اور مائیں ہیں۔ لہٰذا خدا کی مرضی جاننا زندگی کی طرح ہے۔ اگر ہم خدا کو جانتے اور اس محبت پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے جو ازل سے پہلے موجود تھا اور ابد کے بعد تک ہے، یہ دنیا پیدا کی اور ہم سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پر مرنے کے لیے بھیجا۔
تب یہ ناممکن ہے کہ خدا اور اس کی مرضی سے تعلق رکھے بغیر ہم اپنی خواہشات کو سچ ثابت کرنے پر محض جنونی ہوتے ہوئے روزے اور رات بھر دعا کے ذریعے اپنی آوازیں اس تک پہنچائیں، اس سے پہلے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں اور خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کے بارے میں نہیں، خدا کو جاننا چاہیے۔ ہمیں کلام کے ذریعے خدا کو مزید جاننے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، دعائیہ سلسلہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے جاری ہے۔